خاموش رات، عباسی خلافت کا عظیم محل اور ایک بادشاہ جس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار ہے مگر دل میں اللہ کا خوف۔ کیا ایک خلیفہ جس کے قدموں میں دنیا بچتی تھی وہ خود ایک عام فقیر کے سامنے کانپ سکتا ہے؟ اور کیا صرف چند الفاظ ایک طاقتور حکمران کو روتے ہوئے سجدے میں گرا سکتے ہیں؟ آج ہم سنیں گے ایک ایسا واقعہ جو طاقت، دولت اور غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ ہے ہارون الرشید اور اس کی باتوں کا واقعہ۔ ہارون الرشید عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے۔ یہ دور ہے جسے اسلامی تاریخ کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ علم، عدل، خزانے اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت۔ لیکن ہارون الرشید کی اصل پہچان صرف طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ کا خوف۔ آج کا واقعہ ہمیں بتائے گا کہ ایک خلیفہ اپنے رب کے سامنے کتنا عاجز تھا۔ بغداد علم کا مرکز، مساجد، مدارس، کتب خانے، ہر طرف روشنی۔ ہارون الرشید خلیفہ وقت تھے۔ رومی بادشاہ بھی ان سے خوف کھاتے تھے، لیکن رات کے سناٹے میں یہ خلیفہ اکثر قبرستان جاتا تھا۔ قبروں کو دیکھ کر کہتا، یہی انجام ہے بادشاہوں کا بھی، فقیر کا بھی۔ وہ جانتا تھا اقتدار عارضی ہے۔ ایک دن ہارون الرشید شہر میں نکلے۔ راستے میں ایک درویش کھڑا تھا، سادہ کپڑے، آنکھوں میں نور، زبان پر حق۔ اس نے خلیفہ کو روکا اور کہا، اے ہارون الرشید، اگر قیامت کے دن اللہ نے تم سے پوچھا کہ تم نے میری رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا تو تم کیا جواب دو گے؟ محل خاموش ہو گیا۔ وزیر سہم گئے، سپاہی چونک گئے، لیکن ہارون الرشید رو پڑے۔ درویش نے کہا، اے خلیفہ، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تم یہاں کے مالک نہیں، صرف نگہبان ہو۔ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہارون الرشید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے نصیحت کرو، ایسی نصیحت جو میری روح کو جگا دے۔ درویش نے کہا، اے ہارون، قیامت کے دن نہ تاج بچے گا نہ تخت، صرف اعمال ہوں گے۔ اگر ایک یتیم نے رو کر کہا، یا اللہ، ہارون الرشید نے میرا حق چھینا، تو تم کہاں چھپ جاؤ گے؟ یہ سن کر خلیفہ زار و قطار رو پڑے، زمین پر بیٹھ گئے، سر جھکا لیا، کہا، اللہ کی قسم، میں ظلم سے توبہ کرتا ہوں۔ محل کے دروازے بند تھے، اندر صرف سسکیاں تھیں۔ ہارون الرشید نماز میں کھڑے تھے، آنکھوں سے آنسو داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، یا اللہ، میں ایک کمزور بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے حکم سے سلطنتیں ہل جاتی تھیں، لیکن اللہ کے سامنے وہ صرف ایک گنہگار بندہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، عہدہ ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اعمال ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگر ایک خلیفہ اللہ کے خوف سے رو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یاد رکھو، اللہ صرف نیت نہیں، عمل بھی دیکھتا ہے، اور قیامت کا دن قریب ہے۔